میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو جو میں آپ تک پہنچاؤں گا یاد رکھیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں مولا کی ولایت کے حوالے سے پچھلے سال خطاب کر کے جا چکا ہوں. آج میں ایک نیا سودا آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے. منانا نہیں میں نے کسی کو، کیونکہ ہر نبی کا یہی فرمان ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں. کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے. وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے ہیں. ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ماننے کے لیے دیکھنا شرط نہیں. اگر دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا. پتہ چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے کا ہے. تو میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا. قرآن مجید فرقان حمید میں 2-3 طرح سے اللہ خطاب کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس وقت کہ جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں نا، جن سے اللہ خطاب کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں صحابہ کرام. کون ہوتے ہیں؟ ذرا بولو یار. صحابہ کرام ہوتے ہیں. میں اور آپ اس وقت نہیں تھے جب قرآن اتر رہا تھا، تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ بولو نا یار. حضور کے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام سے وفا کی، وہ تھے ایمان والے. تو جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الناس، اے لوگو، جب لوگوں کہتا ہے تو پھر ایمان والے بھی آگے، پھر یہودی بھی آگے، پھر عیسائی بھی آگے، پھر سارے انسان آگے. اس مقام پہ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی دے صحابیو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا، ان کے ساتھ ہو جاؤ. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر سارے ہی سچے تھے، کوئی ایک شخص بھی یہاں سے نہیں نکلا، ساری کائنات ہی سچی تھی، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے سچے بھی تھے، کچھ ایسے صادقین بھی تھے جن جیسا کوئی اور سچا نہیں تھا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سچے ہیں نا، تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ. ادھر اگر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر سارے ہی مجمع میں جتنے لوگ ہیں لاہور کے ہوتے، جتنے بھی ہیں، تو میں کہوں کہ یہ جو ہے نا ادھر والے سارے بندے جتنے بھی ہیں، یہ لاہور والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آپ کہیں گے ہم سارے ہی لاہور سے آئے ہیں، تو ساتھ کن کے ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کی میت کا کہا جاتا ہے تو کسی ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ جوڑا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اے میرے نبی کے صحابیو، نبی کے صحابہ سے بالخصوص اور ہم سے بالعموم بات ہو رہی ہے. اس وقت کے مخاطب حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے. تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کی میت میں آ جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کی رفاقت میں آ جاؤ، ان کی قربت میں آ جاؤ، ان کو اپنا آقا مان لو، ان کو اپنا مولا مان لو، ان کو اپنا سردار مان لو، ان کو اپنا مالک مان لو. کیوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ سچے یہ ہیں. بڑی خاص بات دینے لگوں. ایک صادق کا معنی ہوتا ہے سچا. اس سے جو اوپر کا درجہ ہے نا، صادق سے اوپر کا جو رتبہ ہے وہ ہے صدیق.
وہ صادق سے بڑا سچا ہوتا ہے. جو آخری اس کا رینک ہے مبالغے کا سیگا وہ ہوتا ہے صدیق اکبر. کیا ہوتا ہے؟ جس سے بڑا سچا کوئی نہ ہو. میں ابن ماجہ دینے لگا ہوں. کون سی کتاب؟ ابن ماجہ، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب دینے لگا ہوں. توجہ ذرا میری طرف. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کہی ہوئی بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا. میں ابن ماجہ دے رہا ہوں آپ کو. لاؤ میں کھول کے دکھاتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر بھائی مولا کل مولا کائنات علی علیہ السلام کا فرمان سنو. آپ فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب. آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں صدیق اکبر ہوں، میں سب سے بڑا سچا ہوں. مجھ سے بڑا سچا حضور کے بعد کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوگا. اگر حضور کے بعد کوئی میرے علاوہ بھی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے، میں حدیث دے رہا ہوں آپ کو، میں نے منانا نہیں، میں نے دکھانا ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا صدیق اکبر میں ہوں. آپ کہیں گے حضرت جی یہ تو مولا کے فرمان ہو گیا نا، حضور فرما رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں. حدیث تو نہ ہوئی تو میں حدیث دے دیتا ہوں، میں حضور کا فرمان سنا دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں کہیں ناسبیوں میں تو نہیں کھڑا. میں پریشان ہو گیا ہوں، قسم سے پریشان ہو گیا ہوں. میں جب پروگرام کرنے جاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے، میرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ ماحول کون سا ہے. آپ نے مجھے پریشان کر دیا، میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے. کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت صدیق الاکبر وانت فاروق الاعظم الذی یفرق بین الحق والباطل. حدیث دے رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں علی تو صدیق اکبر ہے، اے علی تو فاروق اعظم ہے، تیری ذات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے. جدھر علی کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا، جو علی کو چھوڑ دے وہ باطل ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر میل کی بات کریں، مردوں کی بات کریں، اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے نا، اس پر زیادہ حوالے جات چاہیے تو یوٹیوب پہ لکھے علامہ یاسر قادری صدیق اکبر و فاروق اعظم. آپ کو 2 گھنٹے کا میرا لیکچر مل جائے گا. انبار ایسے میں نے کتاب میں کھول کھول کے ایسے دکھائی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ ڈیٹیل کے ساتھ سن سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مردوں میں، میل میں جو سب سے بڑا حضور کے بعد جو صدیق اکبر ہے، جو سب سے بڑا سچا ہے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام. تو اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ؟ اور بولو یار. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ شیعہ ہیں، شیعہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کا گروہ، مولا علی علیہ السلام کی جماعت، مولا علی سے پیار کرنے والوں کی جماعت اور گروہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. تو اس کا مطلب ہے جو مولا علی علیہ السلام کی میت میں آ گئے، جو ان کی سنگت میں آ گئے، جو ان کی غلامی میں آ گئے، جو ان کی رفاقت میں آ گئے، جو ان کی صحبت میں آ گئے، وہ اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق ان سے بڑا مومن کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے شرط لگا دی یار، اللہ نے شرط لگا دی کہ ایمان والے ہو. نہیں سمجھے یار؟ اے مومنو، اے ایمان والے ہو، سچوں کی میت میں آؤ، ان کے ساتھ آؤ، ان کی رفاقت میں آؤ. میں ایک اور روایت دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات. اور یارو اس گھر سے بڑا سچا کون ہے؟ جن کے امام ہی صادق ہیں. آپ سے پوچھا گیا اہل سنت کی 70 کتابیں، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو صادقین ہیں، جو سچے ہیں، ان کی میت میں آ جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے تو آپ فرماتے ہیں وَنَحْنُ مَعَ الصَّادِقِينَ وَفِي رِوَایَةٍ مَعَ الصَّادِقِينَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ صادقین سے مراد حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں، اور بالخصوص جو سب سے بڑا سچا ہے، جو صدیق اکبر ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ آپ دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ دیکھیں جب آیت مبالغہ اتری تو کائنات ساری ادھر ہی تھی کہ یہاں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ جی ادھر ہی تھے، ساری کائنات ادھر تھی، لیکن اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے اور نماز کی گواہی لیے نہیں گئے، روزے کے لیے بھی نہیں گئے، حج کے لیے بھی نہیں گئے، زکوٰۃ کے لیے بھی نہیں گئے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، رسول اللہ اس کے نبی ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے جو اللہ کو 5 سچے نظر آئے ہیں نا، آقا علیہ السلام، مولا کل، پاک بی بی صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور حسنین کریمین، 5 ہی سچے نظر آئے نا اللہ کو۔ بولو یار کہ کوئی 6واں بھی سی؟ 6واں کوئی نہیں، دنیا اتھے ہی، کائنات ادھر ہی، کائنات کے سخی بھی ادھر، کائنات کے غنی بھی ادھر، کائنات کے دیگر سچے بھی ادھر، سارے ادھر تھے کہ نہیں؟ اللہ نے ساری کائنات میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ سچے نظر آئے ہیں نا، وہ یہ 5 تن پاک نظر آئے ہیں۔ اب میں وہ حوالہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا تک میرا پیغام پہنچانا، کل آپ سینہ چوڑا کر کے میں بتانے لگا ہوں کہ ان سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتانے لگا ہوں۔ جاگو ذرا یار، اہل سنت کی 70 کتابیں دینے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے ایسے کھول کے نا، ایسے کھول کے کتابیں دکھانی ہیں آپ کو، اہل سنت کی 70 کتابیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان دینے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مولوی جی آپ کی مانے یا اما عائشہ کی مانے؟ آپ فرماتی ہیں ما رأیتو احدن قطو اصدق من فاطمہ غیر ابیہا۔ ہائے 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 ہائے، اور سنو فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے سچا میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مردوں کی بات کرو تو حضور کے بعد علی سے بڑھ کر صدیق اکبر کوئی نہیں، علی سے بڑھ کر صدیق کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں۔ اور اگر فیمیل کی بات کرو، وہ میں کہہ رہا ہوں یار، میں کوئی لڑنے آیا ہوں کسی سے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، وہ بھائیا سنیت دکھانے آیا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ جو سچی ذات ہے نا، اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سلام اللہ علیہ۔ اس کا مطلب ہے جن ہستیوں کو، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کل تک سمجھ آ جائے، جن ہستیوں کو، جن سچوں کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے اللہ چن لینا، پھر ایسے سچوں کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے سچوں سے گواہیاں نہیں مانگتے۔ یہ ایسے سچے ہیں، ان سے بڑھ کر سچا اللہ کو بھی اور کوئی نہیں ملا۔
سب سے زیادہ سچے یہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نہ ان سے بڑھ کر کوئی سچا ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی شجاع ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی پاک ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی منزہ ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی مصفہ ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی مجلہ ہے۔ جب ان جیسا ہی کوئی نہیں سمجھے یار، جب ان جیسا ہی کوئی نہیں تو پھر ان کا دوسروں کے ساتھ کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ بنتا ہے یار۔ میں دلیل دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کسی مسلمان کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی ولی کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی حافظ کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی علامہ کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی مفتی کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی ولی غوث کتب کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، توجہ میری طرف۔ جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے نا، مخصوص ایام میں، تو شریعت کا قاعدہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے کی شرط ہے پاک ہونا۔ کیا ہونا؟ تو اس وقت ہے ناپاک، لہذا نماز نہیں پڑھنی۔ عورت بچہ پیدا کرے، ناپاک ہو گئی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ جب کوئی ڈیلیوری کیس ہوتا ہے تو ایمبولنس والے کو یا ٹیکسی ڈرائیور کو کہتے ہیں بھائی فلاں مسجد میں لے چل بچے کی ولادت کے لیے، جی وہ آپ کہیں فلاں مسجد میں لے جاؤ، تو وہ کیا کہے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے، ولادت ہسپتال سے ہونی ہے کہ مسجد سے؟ مسجد سے پاک جگہ ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ شریعت کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے آئے، میں 150 حوالے دیتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے جب تک عورت حیض و نفاس سے نہیں نکلتی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پکڑ سکتی، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ ناپاک ہے۔ جب تک پاک نہ ہو جائے، جب تک، اب بھی سمجھ نہیں آئی ان کی۔ ادھر جن کا آج ذکر سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، دنیا میں ظاہر آمد ہونے کا وقت آیا۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں۔ وقت آیا اپنے گھر جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر میں آ۔ مولا تیرا گھر تو کائنات سے پاک جگہ ہے، تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، بڑا منزہ ہے، بڑا مصفہ ہے۔ وہ مریم سلام اللہ علیہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو تو نے ان کے پاک حجرے سے ان کو دور کر دیا تھا، جب تک وہ 40 دن میں طہارت لے کے واپس نہیں پلٹیں، تو میں تو بچہ پیدا کرنے لگی ہوں۔ جواب آیا فاطمہ یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ if but اگر مگر کے ساتھ اس گھر والوں کا کمپیریزن کریں گے، ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ اور تھے، یہ اور ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے۔ جہاں پیدا ہونے والا ہے وہ جگہ کائنات سے پاک ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے یار۔ اور پایا دوسرے پیدا ہو کے شرک، اس بات کی گواہ ہے تربت بدول کی، ناراض کرنا گو صحابہ کی رسول کی، ناراض کرنا گو صحابہ کی رسول کی، اگر راضی نہیں بنت مصطفیٰ تیری ساری بات بدول ہے۔ جو قبلہ نے شعر پڑھے، میں اس پہ حدیث سناؤں گا، ذرا توجہ یارہ میری طرف رکھے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے عہدے والے کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، شریعت لاگو، شریعت بولو یار لاگو۔ یہ ایسے پاک ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین۔ 4 نفوس قدسیہ کو جامع ترمذی پڑھ لے، اہل سنت کی چوٹی کی سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب، سینکڑوں حوالے۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارا جی چاہے جس حال میں ہو اللہ کے گھر آ سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ پڑھیں، توجہ میری طرف۔ ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز
ادا کی، لا تفوتھا صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء، اور پایا جس کی زندگی کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو اسے زہرا بطول کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ پتہ چلا یہ وہ ہیں، یہ کبھی بھی ناپاک ہوتے ہی نہیں، کیونکہ ناپاکی کو ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت تطہیر کا مصداق ہیں، صرف یہ 5 نفوس قدسیہ، چھٹا کوئی نہیں۔ میں جامع ترمذی دیتا ہوں، شیعہ کی کتاب ہے، اور ترمذی شیعہ کی کتاب ہے جی، اور سنیوں کی کتاب یار بتا رہا ہوں، سنیت سمجھا رہا ہوں۔ جب آیت تطہیر اتری، جب چادر تطہیر کے نیچے آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ 4 نفوس قدسیہ کو لیا، تو جب کہا کہ مولا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عرض کرتی وانا معکم یا نبی اللہ، آقا میں بھی آپ کے نیچے، اس ردا کے نیچے، چادر تطہیر کے نیچے میں بھی آ جاؤں؟ اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے، نہیں سمجھے یار، تو آقا علیہ السلام ان کو بھی کرتے شامل۔ جواب سنے میرے آقا کا، میرے آقا فرماتے انت علی مکانک و انت علی خیر، اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا وہ بھی خیر ہی ہے، یعنی میری بیوی ہو وہ بھی خیر ہے، لیکن ادھر نہیں آ سکتی۔ مولوی جی لڑائی نہیں، پتہ چلا اے اور نے تے باقی اور نے، یہ تو بائی برتھ منزہ بھی ہے، مصفہ بھی ہیں، مجلہ بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ان جیسا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی بنے تھے، ان کی تخلیق ہوئی تھی مٹی سے، ان کی تخلیق ہوئی تھی نور سے۔ نہیں سمجھے یار، قرآن مجید پڑھیں، وقت نہیں ہے، جتنی بھی کائنات میں جو کچھ آپ کو ملے گا ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، مٹی، آگ اور پانی۔ اب ان کی کیسے ہوئی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ بخاری مسلم کے استاد۔ یار لوگ کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے، میں بخاری مسلم کے استاد دے رہا ہوں آپ کو، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر ابو بکر ابن ابی شیبہ، 40,000 احادیث کی کتاب ہے ان کی، المصنف، پوری سیاستہ کے استاد ہیں وہ، ان کی المصنف میں۔ اس کے علاوہ محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشراف، توجہ میری طرف، حدیث سنو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، اور سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سلمان فارسی کا نام سن کے جی، ان سے وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا آپ یعنی پنجتن پاک آپ کب سے ہیں؟ یعنی 40 سال سے، کب سے ہیں؟ سنو حدیث دے رہا ہوں یار، میرے آقا فرماتے کنتو انا والی وفی روایت و فاطمہ و حسن و حسین نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ حدیث دے رہا ہوں یار، میرے آقا کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا پنج تن پاک کا ایک ہی نور تھا۔ نہیں سمجھے یار، اللہ نے اپنے نور سے، مٹی سے، اور مٹی سے اللہ نے اپنے نور سے پنج تن پاک کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا، ایک خدا تھا، دوسرے یہ پنج تن پاک تھے۔ اور میں ایک اور، چونکہ اعلان غدیر کے لیے آپ جمع ہوئے،
میں ایک ایمان افروز حدیث سناؤں گا آپ کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولا علی علیہ السلام مولا تب بنے جب حضور نے غدیر میں اعلان کیا. اور بھائیا وہ اعلان ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے، پہلے نبی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے 40 سالوں میں کیا کیا اعلان. عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بول پڑے. اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام معذلہ ساڑھے نبی تو ود گئے کہ ساڑھے نبی 40 سال بعد نبی بنے تے وہ بچپن چاہیے. یہ بات نہیں، کسی چیز کا ملنا اور شے اس کا اعلان. میں مثال دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے مثال سے بات سمجھانا. آپ میں سے میرا کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا آج مجھے پہلی بار دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اس نے نہیں دیکھا، پہلی بار دیکھ رہا ہے. وہ ساتھ والے کو کہے میں نے علامہ صاحب کو آج دیکھا اور سنا ہے، یہ آج ہی خطیب بنے ہیں. بھائی آپ نے آج دیکھا اور سنا ہے نا، خطیب تو میں 20 سال سے ہوں. وہ 40 سال میں ایک میں نے حدیث ابھی دینی ہے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، رد نہیں کریں گے. وہ 40 سال میں اور 18 ذی الحج میں حضور کے 63ویں سال. او پایا او اعلان ہے، یہ نبی اور مولا تو تب تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اب سنو حدیث، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کل سینہ چوڑا کر کے دوستوں کو ضرور سنائیے گا حدیث. یہ میرا واٹس ایپ نمبر، میں واٹس ایپ کر دوں گا حدیث. ابو یعلا کی مسند، امام دیلمی کی مسند الفردوس، اہل سنت کے چوٹی کے محدث بتا رہا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا نا، پانچتن پاک کے نور کو، پھر ہمارے نور سے ہی خیرات لے کے، جملے ضائع نہ کرو یار، اور مہمان سمجھ کے سن لو. حضور فرماتے ہیں پھر ہمارے نور سے خیرات لے کے نا کائنات تخلیق کی. یہ جو فرشتے ہیں نا جن کو کہتے ہیں معصوم، مولوی کہتے ہیں فرشتے معصوم عن الخطاب ہیں، وہ ہیں معصوم عن الخطا، لیکن اور نبی بھی معصوم عن الخطا ہیں. کہتا ہے زہرا معصوم عن الخطا نہیں، معاذ اللہ. مولوی کہتا ہے آؤ یہ جو معصوم ہے یہ بنے کیسے ہیں؟ فرشتے اللہ نے بنائے ہیں علی کے پسینے کے نور سے. یار جملے کا خون نہ کرو. مولا علی علیہ السلام کا پسینہ لے کے نا اس نور سے اللہ نے فرشتے بنائے. اہل سنت کی کتابیں دوں گا یار کو، کس سے سنا رہا ہوں؟ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، حوالوں کی کمی نہیں. فرشتے بھی بنائے، ساری کائنات بنائی، نبی بنائے. جب نبی اور فرشتوں کی ارواح بن گئی، مساق جسے آپ کہتے ہیں، ارواح بن گئی ساری کائنات کی. اب توجہ میری طرف، 3 کیٹیگری ہو گئی، انبیاء کی ارواح، فرشتوں کی ارواح اور انسانوں کی ارواح. 3. اور روحیں جس کو کہتے ہو عالم ارواح، جب روح نکلے گی نا ادھر سے تو ادھر ہی جائے گی جہاں سے آئی ہے. اب بڑی خاص بات دے رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ. آقا فرماتے ہیں اسی طرح ساری ارواح جمع ہیں، ساری. اللہ رب العزت نے اعلان کیا الست ربکم، سنو میں تمہارا رب ہوں. میں تمہارا رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں طرف حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. آقا علیہ السلام کا فرمان دے رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں سنا رہا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا ھذا محمد نبیکم. مخاطب چیک کرو آگے کون ہے. اللہ نے کہا یہ محمد تمہارا نبی ہے. لیفٹ سائڈ پہ ہائے ہائے ہائے، اور یار حدیثیں دے رہا ہوں، لیفٹ سائڈ پہ مولا کل تھے. اللہ نے کہا ھذا علی مولاکم و امیرکم. یہ علی تمہارا مولا بھی ہے، تمہارا امیر بھی ہے. تم کہتے ہو کہ غدیر میں مولا بنے، پایا غدیر میں اعلان ہے مولا تو وہ تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. تو اس کا مطلب ہے ایک سیدھی سی بات ہے، کچھ کیٹیگری مٹی والوں کی ہو گئی جو مٹی سے بنے، سلسال سے بنے. دوسری کیٹیگری نور والوں کی، نور والوں کی اور مٹی والوں کی
آپس کے اندر کوئی تقابل، کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ اور بولو یار جی، شیطان کیوں اکڑا تھا؟ اللہ نے جب کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو اکڑ گیا. اس نے دلیل کیا دی؟ وہ کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، تو لہٰذا میں افضل ہوں، میں مٹی سے بنے کو سجدہ کیوں کروں؟ یہی بات تھی نا، یہی دلیل تھی اس کی. لیکن بڑی خاص بات، سورہ ہجر پڑھیں قرآن مجید، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا نا، جسم کو، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ اب سجدہ کرو. قرآن دے رہا ہوں یار. جب یہ پانچتن پاک کا نور ہائے 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 وہ آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کیا نا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر کہا کہ اب میرے آدم کو، جب تک خالی کلبوت تھا نا، جب تک گھر خالی ہو نا قبلہ، جس کا نصیب ہو سکتا ہے کل سمجھ جائے، جب گھر خالی ہو نا، گھر کے مکین جب تک گھر کے اندر نہ آ جائیں تے خالی گھرانو سجدے نہیں جے انہیں. اس کا مطلب ہے جب کلبوت تھا خالی، فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، جب نور کا چراغ پھونکا تو پھر کہا اب سجدہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو، یعنی باہر مٹی کو نہیں دیکھا، یعنی انہوں نے ظاہر کو نہیں دیکھا، انہوں نے اندر باطن کے نور کو دیکھا، وہ ہو گئے سجدہ ریز. تو شیطان نے اندر کے نور کو نہیں دیکھا، شیطان نے ظاہر دیکھا، یہ بشریت کا پیکر دیکھا، آنا بشر مثلکم، یہ ظاہر دیکھا تو وہ اکڑ گیا. پتہ چلا جو پنج تن پاک کو نور مان لیں، نور مان کر سر کو جھکا لیں، وہ ہیں فرشتوں کی سنت پہ، اور جو ان کو اپنے جیسا سمجھ کے اکڑ جائیں وہ ہیں شیطان کی سنت پہ. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. ان کا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے نا. مولا علی علیہ السلام کا حضور کے بعد کیا کریں کہ حضور کے بعد مولا علی افضل کائنات ہیں یا بی بی زہرا افضل کائنات ہے. ہمارے محدثین تو ان کا کمپیریزن کرتے تھے کیونکہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں نفوس قدسیہ ہیں، آپس میں کمپیریزن بنتا ہے. ان کا باہر والوں کے ساتھ تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا. آپ کو تو اتنا بھی شعور نہیں، سمجھ نہیں، فہم و ادراک نہیں، کس کا مقابلہ کس سے کرنا ہے. مقابلہ کرنے کے بھی کوئی اہل نہیں ہے. اس لیے میں اپنی بات نہیں کر رہا، اما عائشہ صدیقہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں سمجھے یار. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیت بتا رہا ہوں. آپ فرماتی ما رئی تو افضل من فاطمہ غیر ابیہا. آپ فرماتی ہیں فاطمہ تو زہرا کے بابا کے بعد پوری کائنات میں فاطمہ تو زہرا سے افضل میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. یارو میری نہ مانو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مان لو. وہ کہتی ہے سب سے بڑی سچی بھی صدیقۃ الکبریٰ، سب سے افضل اور اعلیٰ بھی صدیقۃ الکبریٰ ہے. اب میں ایک اور بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اسلام کی ابتدا تھی، شروع، آغاز، بگننگ، تو کس گھر سے ہوئی؟ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے، کہ کوئی اور گھر چوں ہوئی سی؟ وہ اسی گھر سے ہوئی نا. بولو یار. اس کا مطلب ہے کہ نبوت بھی سرکار ابو طالب کے گھر سے ہی، اور امامت و ولایت بھی سرکار ابو طالب کے گھر سے. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سے نبوت ہے حضور کی، تب سے ہی مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت بھی ہے. بس کچھ وقت مقرر ہوتے ہیں جہاں اعلان ہونے ہوتے ہیں. اور آپ نے غور نہیں کیا جب اعلان کیا آقا علیہ السلام نے، اللہ نے کیا کہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے رسول
جو پیغام دے کے بھیجا تھا نا وہ پیغام ذرا لوگوں کو سنا دیں، اگر نہ سنایا تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا، توجہ میری طرف، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ماں جو پیغام دے کے بھیجا، ماں انزل الیک من ربک، جو میرا آج کی رات ماں اوہا، میں یہ قرآن دے رہا ہوں یار، سورہ نجم کی آیت نمبر 10 پڑھے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اللہ نے اپنے بندے سے کلام کیا۔ کلام کون سا؟ فرمایا ماں جو۔ ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، یہ بچوں کا کام نہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ میرا پیغام پہنچا دیں۔ کون سا؟ وہ جو میرے ساتھ، میرا کوئی دوست، یہ ادریس بھائی میرے ساتھ ہوں سیالکوٹ، تو میں نا ان کو موبائل دے دوں، یہ موبائل اپنے پاس رکھو سیالکوٹ میں، اور ادھر آ کے لالا موسیٰ میں کہوں وہ جو چیز میں نے سیالکوٹ تمہیں دی تھی نا، نام نہ لوں موبائل، وہ جو سیالکوٹ میں نے امانت دی تھی ادھر دے دو، تو وہ سے مراد کیا تھی؟ موبائل۔ بولو نا یار، کیا تھی؟ موبائل۔ تو الفاظ وہی ہیں، ادھر فرمایا ماں انزلا، ادھر فرمایا ماں اوہا، معراج کی رات۔ وہ جو معراج کی رات، ہائے 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 ہائے، وہ جو معراج کی رات پیغام دیا تھا نا، سونے وقت آ گیا ہی، ایتھے اعلان کر دے۔ اور آگے ذرا غور، ہاتھ جوڑ کے نقطہ دینے لگا ہوں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ نہیں سمجھے یار، یہ بڑی عجیب گل نہیں؟ وہ بھائیا جدو جنگاں ہو رہی ہیں سن بدر، اللہ ادو کہندا نا لوگوں کو نہ ڈرو، میں ہوں حفاظت کرنے والا۔ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے غار ثور میں، تو اس وقت اللہ کہتا یار کہ لوگوں سے نہ ڈریں، میں جو ہوں آپ کی حفاظت کرنے والا۔ جب جنگ ہو رہی ہو، جنگ دشمنوں کے ساتھ، اس وقت جان کی حفاظت کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے کو۔ بولو یار، اس کا مطلب جنگ کے دوران اللہ نے نہیں کہا کہ لوگوں سے نہ ڈریں، کہہ دیں۔ یہ مطلب ہے اللہ جانتا ہے جیڑا ایتھے پیغام دینا ہے نا، ہائے 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 ہائے، خاصاں دی گل عام اگے، او جنگاں نال بھی ذرا مشکل تے ڈاڈ ہے۔ اللہ نے کیا سونیا سنا دے، پتہ ہے مروڑ تو